السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کی سنتوں کا بیان۔ مؤکدہ سنتیں بہشت میں گھر، ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے بہشت میں یعنی جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 415، ٹھیک ہے، اور اسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے اور اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھیں۔ یہ اب جو ہے بخاری کی حدیث ہے 1172 اور 1180، اور مسلم کی حدیث ہے جو ہے 729۔ مفسر یہ کہتے ہیں، مفسر نے آگے تفسیر میں یہ کہا ہے کہ وقت کم ہو تو ظہر سے قبل 2 رکعت پڑھ لی جائیں ورنہ 4 رکعت ہی پڑھی جائیں، واللہ اعلم، ٹھیک ہے۔ یعنی وقت کی کمی کی وجہ سے 2 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں ظہر سے پہلے، لیکن یہ روٹین ہی بنانا ہے کیونکہ 4 رکعتیں ہوں گی تو بھی جا کے ہمارا ایک گھر جنت میں بنے گا نا، 12 رکعتیں کمپلیٹ ہوں گی تو جنت میں گھر بنے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے، آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، ان میں وتر بھی ہوتا تھا، اور جب صبح نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 730۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانے سے پہلے سنتیں پڑھ کر گھر سے جاتے تھے اور واپس آ کر سنتیں گھر آ کر پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں لوگ بہت سے جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اعتراض لے کر واپس آتے ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ صرف فرض پڑھتے ہیں اور سنتیں نہیں پڑھتے، جبکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اپنے گھروں سے یا اپنی دکانوں سے سنتیں پڑھ کر نکلتے ہیں اور فرض امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد واپس جا کر اپنی سنتیں ادا کرتے ہیں، وہ صحیح سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں غیر مؤکدہ سنتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اللہ اس پر رحمت کرے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 430، اور ابو داود کی بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 1271 ہے۔ یہ حدیث جب پڑھتی ہوں تو بہت دل جو ہے خوش ہوتا ہے اس بات کو لے کے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے جنت میں ہمارے عمل بھی ساتھ نہیں دیں گے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہماری اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم جنت میں داخل ہوں گے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں۔ پھر مغرب سے پہلے 2 رکعتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری بار فرمایا، جس کا دل چاہے، یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ پہلے 2 دفعہ کیا فرمایا کہ آپ لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، لیکن تیسری بار یہ کیا فرمایا، جس کا دل چاہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر وہ کہہ دیتے تیسری بار بھی ایسے ہی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بھی سنت مؤکدہ سمجھنے لگ جاتے۔
مؤکدہ وہ ہوتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا اور ہم نے بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. اور غیر مؤکدہ وہ سنتیں ہوتی ہیں جس پہ آپ پڑھیں گے تو بہت ثواب ہوگا، بہت اجر ہے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو اس کا گناہ نہیں ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1183 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث نمبر 838. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت انس کی حدیث. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا، ہم سب سنتوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعتیں پڑھتے. لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ اجنبی گمان کرتا ہے کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 837 ہے. پھر مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ابو تمیم رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے. اس نے پوچھا، اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ مصروفیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، 1184 حدیث نمبر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیر مؤکدہ ہے. پڑھ لیں گے تو ثواب بہت ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو پھر گناہ نہیں ہے انشاءاللہ. اب جمعے کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں جمعہ کے بعد کی سنتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو 4 رکعت ادا کرو. ٹھیک ہے. معلوم ہوا کہ جب جمعہ کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی 2 رکعتیں بھی پڑھ لے تو بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 881 ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. جمعہ کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اب یہ سنتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ گھر آ کر پڑھتے تھے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 937، 1165، 1172 اور 1180. سب جگہ پہ یہ اس حدیث کا ریفرنس آپ کو مل رہا ہے. اور مسلم کی حدیث میں ہے حدیث 882 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کی سنتیں بھی گھر آ کے پڑھتے تھے. بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں یعنی 2 کر کے پڑھیں جمعے کے بعد، اور اگر گھر میں آ کر پڑھے تو پھر 2 سنتیں پڑھیں. یہ علماء کہتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا جی، فجر کی سنتوں کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 725. یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی نعمتیں، ان سب سے افضل ہے یہ نماز جو ہے 2 سنتیں فجر کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سنن یعنی جس میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 1169 ہے، اور مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 724. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے. ٹھیک ہے. لیٹتے تھے، 2 سنتیں پڑھ کر دائیں پہلو پر لیٹ جایا کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے 626، اور مسلم کی حدیث ہے 736. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیٹتے تھے اپنے دائیں طرف، تو ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا ولی. ٹھیک ہے. یہ والی دعا یقیناً سبھی کو آتی ہوگی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا ولی. یہ والی دعا آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے. اب ہم چونکہ سنتوں کے مسائل دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر فجر کے بعد جو سنتیں ہیں فرضوں کے بعد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ ایسے وقت مسجد میں پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی ہوں، تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت تکبیر ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مسلم کی حدیث ہے یہ، اور حدیث 710 سے. یعنی کہ اگر آپ نماز کے لیے مسجد گئے ہیں اور مسجد میں پہنچے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، تو آپ نے پہلے سنتیں نہیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جاتے ہی اپنے فرض مکمل کرنا ہے. اب ایسی صورت میں آپ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں.
ٹھیک ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، صبح کی فرض نماز 2 رکعتیں ہیں، تم نے مزید 2 رکعتیں کیسی پڑھی ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے 2 رکعتیں سنت جو فرضوں سے پہلے ہیں نہیں پڑھی تھیں، ان کو اب پڑھا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان بھول جائے، اگر سنتیں یا نماز کا وقت نکل رہا ہو تو پھر وہ نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، کہ فرض وہاں پہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر وہ جماعت نہیں نکلنی چاہیے اس کی، ٹھیک ہے، جماعت نہیں نکلنی چاہیے، جماعت کے پڑھ لے اور اس کے بعد 2 سنتے پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ فرض ہوتے وقت سنتوں کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ اب ہم نماز کی رکعت کا بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی رکعت کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 دیکھ لیے، نماز فجر 2 سنتیں 2 فرض۔ نماز فجر کل کتنی ہوئی؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 2 میں نماز ظہر 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں۔ نماز ظہر 10 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 3 نماز عصر 4 فرض ہیں۔ پھر نمبر 5 پہ نماز نمبر 4 پہ نماز مغرب ہے، 3 فرض 2 سنتیں، یعنی نماز مغرب 5 رکعتیں ہوتی ہیں۔ پھر نمبر 5 پہ نماز عشاء 4 فرض اور 2 سنتیں، یعنی نماز عشاء 6 رکعتیں ہوئی۔ نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو اٹھنے کے عادی نہ ہوں اور وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا، وہ اول شب ہی وتر پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 755 ہے۔ پیاری بہنوں، جو میں نے نماز کی سنتوں کی جو بارے میں اور فرضوں کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی ایک چارٹ کے بتایا ہے کہ کتنی کتنی رکعتیں ہیں، تو اس کے لیے یہ خیال نہ کریے گا کہ ہم نے کوئی نمازوں کی رکعت کو کم کر دیا ہے، یعنی فرائض اور سنتیں گن لی ہیں اور نفل چھوڑ دیے ہیں۔ میری پیاری مسلمان بہنوں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ نوافل اپنی خوشی اور مرضی کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے نفلوں کو فرضوں کا ضروری اور لازمی ضمیمہ بنا ڈالیں۔ فرضوں کے ساتھ آپ کی نفل عبادت یعنی سنتیں آ گئی ہیں جن سے نماز پوری اور مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ اضافہ کرنا جو ہے وہ بدعت میں آ جائے گا۔ وہ بدعت میں کیوں آئے گا؟ کیونکہ لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جب نفل نہیں پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی ہمارے نوافل رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نوافل اپنی مرضی کی عبادت ہے، جب دل کرے نماز کے ساتھ پڑھ لیں، جب دل کرے چھوڑ دیں، جب دل کرے 2 پڑھیں، جب دل کرے 4 پڑھیں، جب دل کرے نماز کے بعد ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر 8 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جتنے مرضی پڑھ لیں۔ اس کی تعداد خود سے مقرر کر کے اور پھر اس کو اس حد تک اس لیول پہ لے جانا کہ یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکعتوں کے بابت بھی سب کچھ سکھا دے اور سمجھا دے اور ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، تاکہ ہم احسن طریقے کے ساتھ اپنے سنتوں کو بھی ادا کر سکیں، اپنی عبادات جو ہے نمازیں جو ہے ہم بہترین طریقے کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔